بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ابن خلدون کی تعلیمی خدمات، اور آج ہم پڑھیں گے ان کا بیان کردہ نصاب تعلیم۔ ابن خلدون کے خیال میں نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب جامع ہو اور اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، اور وہ تجویز کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے، کیونکہ اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے۔ پھر اسے اس حساب سکھایا جائے، اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے، حساب اور مادری زبان میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے علوم سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو انہوں نے تمام علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا۔ اس کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے عقلی علوم، اور اس سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے۔ ان میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قسم علوم کی جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے نقلی علوم، اور ان سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ طریقہ تدریس: ابن خلدون نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ تدریس میں طلبہ کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے۔ ان کے خیال میں مشکل انداز نہ اختیار کیا جائے۔ آپ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر نفسیاتی طریقے اختیار فرماتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے، اس طرح طلبہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ تعلیم دینے کے پڑھانے کے طریقے بھی بتائے تھے اور اصول بھی وضع کیے تھے۔ تو ان کا پڑھانے کا جو پہلا اصول تھا وہ تھا تدریج کا اصول، اور تدریج کے اصول کے وہ قائل تھے، اور تدریج کو مؤثر بنانے کے لیے نصاب کو 3 ادوار میں تقسیم کرنے کے بھی قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے دور میں علم رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا دیا جائے، پھر باب کے بنیادی اصول طلبہ کو ذہن نشین کروائے جائے۔ دوسرے دور میں کچھ اونچی سطح کے مسائل زیر بحث لائے جائیں، اور تیسرے دور میں علم اور فن کی تدریس تو ابتدا سے کی جائے، لیکن اس دور میں کسی مسئلہ کو بغیر تشریح کے نہ چھوڑا جائے۔ اس دور میں طلبہ کو فن کی باریکی مکمل طور پر ذہن نشین کروا دی جانی چاہیے، اور تیسرے دور میں فن کو سمجھنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ بحث و مناظرہ کا طریقہ: علامہ نے رٹہ بازی کے بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ طلبہ میں سوجھ بوجھ اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے، اس طرح وہ اپنی زندگی کے مسائل خود حل کرنے میں کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بحث و مناظرہ کا طریقہ اپنانے پر بھی زور دیتے تھے۔ حصول علم کے لیے سفر کی اہمیت: ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ علم کے حصول کے لیے سفر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے دارالعلوم زیادہ نہ تھے اور عموماً دور دراز کے شہروں میں واقع تھے۔ اعلیٰ علوم کے حصول کے لیے سفر اختیار کرنا ضروری تھا۔ ابن خلدون ایسے سفر کو اہمیت دیتے ہیں اور مستحسن خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک فن پڑھایا جائے، اس میں پختگی کے بعد دوسرا علم یا فن سیکھنا شروع کیا جائے۔ طالب علم کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، ان سے سختی نہ کی جائے بلکہ شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ابن سینا کی تعلیمی خدمات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔